میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000، 45,000 اور 60,000۔ دریا میں طغیانی پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گیا، کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، اور پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے۔ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، کبھی میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان اقطع البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ 60,000 میں ایک بھی کبیرہ والا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا بس لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ گھوڑے ڈالو کا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی، اب 60، 600 اور 45,000، یوں ترتیب بنی۔ تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہے، وہ بھی ساتھ۔ جب دریا کے کنارے پر آئے تو دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے۔ تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفہ، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے، دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں۔ اور اپنے گھوڑے کو فٹ ڈالا، اور ان کے پیچھے 60، اور ان کے پیچھے 600، اور ان کے پیچھے 45,000 یا 60,000۔ اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے، اور ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ سارے لشکر میں ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا۔ دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا، انہوں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب لوگ، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اے اللہ، میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے۔ اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہی ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ ان ہمارے اسباب، مادی اسباب کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وہ کہاں چلی گئی 12,000۔ آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو، کہ تاکہ اپنے عدد پر ہی ہے، وہ ایک ہے ہم 3، ہم تو اس کو مار لیں گے، چل پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا۔ تو وہ حنین والا قصہ ہوا، 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اکھڑ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، اور طلحہ، زبیر،
अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, ये सहाबा थे जो साथ रह गए, बाकी सबके कदम उखड़ गए। अब लाओ कसरत को लाओ। इसलिए बदर के मैदान में आपने अनोखी मिसाल कायम की। अब अगर दुश्मन 3 हो तो तुम एक उन पर हमला करो, ताकि अल्लाह ही को याद करते जाओ, अल्लाह तू ही करेगा, अल्लाह मैं एक हूं वो 3 है, अल्लाह तू ही करेगा। और जब 3 जाएंगे एक पर, कहेंगे हम 3 है वो 1 है, अभी मार लेते हैं, ऐसी ठुकाई अल्लाह करवाएगा, याद रखेंगे। हज़रत खालिद इब्न वलीद यरमुक की लड़ाई में मुसलमान 45,000, 50,000 लगा लो, और रोम का लश्कर 3 लाख, 6 गुना ज्यादा, 6 गुना। तो एक अरब मुसलमान नहीं था, ईसाई था, गस्सानी कबीले का, मुसलमानों के साथ लड़ रहा था कौमियत की वजह से। उसने देखा ना लश्कर, कहने लगा ओहो मा अक्सर मुस्लिमीन वकल मा अक्सर नसारा वकल मुस्लिमीन, अरे अरे काफिर कितने ज्यादा हैं, मुसलमान कितने छोड़े, क्या बनेगा। हज़रत खालिद वहां से गुजर रहे थे घोड़ा दौड़ाते हुए, उनको सुन लिया, अब तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। तो खव्विफना बिर्रूम, हमें रूमियों से डराता है। मा अक़ल्ल नसारा व अक्सर मुस्लिमीन, मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, रूमी बहुत थोड़े हैं। सुनो, इन्नमा तक़सुरुल जुनूद बिन नुस्रा व तक़िल्लु बिल ख़ज़लान, वो लश्कर बड़ा होता है जिसके साथ अल्लाह होता है, और वो लश्कर छोटा होता है जिसके साथ अल्लाह नहीं होता। ला बिअदद अर्रिजाल, 3,000 से 1 लाख को पिटवा दिया मूता की लड़ाई में, मूता के मैदान में 3,000 से 1 लाख को पिटवा दिया। कादसिया की लड़ाई में 36,000 से 1,80,000 को पिटवा दिया। और यरमूक की लड़ाई में एक दिन रोम के लश्कर में 60,000 ईसाई भी थे, बनी गस्सान, वो आज भी मौजूद है उर्दन में, और अब भी बेचारे ईसाई हैं। करक में उनकी बहुत ज्यादा, एक तो पाकिस्तान में करक है, उर्दन में करक, वहां बहुत ज्यादा है, गस्सासिन उनको कहते हैं। तो जो ईसाइयों का सरदार था बाहान, उसने कहा जबला बिन अहम गस्सानी से कि तू जा इनका मुकाबला कर, अरब को काटेगा, लोहा लोहे को काटेगा। तो मुसलमानों को पता चला, मशवरा हुआ, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने इरशाद फरमाया मुझे 30 आदमी दो, मैं 60,000 का मुकाबला करूंगा। 30। आज पूछो किसी फौजी जर्नैल से कि ये अकल की बात है, ये पागलपन की बात है। अबू सुफियान कहने की जिद्दुन और हज़नुन, ये मजाक कर रहा है, संजीदगी से कह रहा है। हज़रत खालिद कहने जब्बारुन फिल जाहिलिया खव्वारुन फिल इस्लाम, इस्लाम में बुज़दिल बन गया, जाहिलियत में तो बड़ा दलेर बनता था। हज़रत अबू सुफियान कहने के बुज़दिली की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूं। 30 कम है, अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर दिखाना है तो 60 ले जाओ। तो ये अगली राय सुनो, 60,000 के मुकाबले में 60 ले जाओ। तो अमीर अबू उबैदा थे, खालिद अमीर नहीं थे, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीर थे। तो हज़रत खालिद का इसरार था मैं 30 ले जाऊंगा। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि हम अरबियत की वजह से नहीं जीत रहे, अल्लाह की नुसरत की वजह से जीत रहे। हज़रत खालिद इब्न वलीद को हज़रत उमर ने माजूल कर दिया इसी वजह से कि लोगों में मशहूर हो गया खालिद है तो फतह है। हज़रत उमर ने कहा नहीं, खालिद क्या होता है, अल्लाह से हो रहा है। खालिद को सैफुल्लाह मोहम्मद की गुलामी ने बनाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने मोहम्मद सैफुल्लाह बनाया, और अल्लाह की मदद के साथ वो सैफुल्लाह है। इसलिए हटा दिया कि नहीं, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, खालिद की वजह से नहीं। हज़रत अबू उबैदा ने कहा भाई ठीक है 60 ले जाओ, 60, 30 की इजाजत मैं भी नहीं देता। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैं अल्लाह के फजल से ऐसे लोगों को चुनूंगा कि अगर वो किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह भी उनकी कसम को पूरा कर देता है, वो ऐसे लोग। तो आपने सबसे पहले पुकारा ऐन फضल इब्न अब्बास, अब्बास के बेटे फजल, सबसे बड़े बेटे, ऐन फضल इब्न अब्बास, ऐन जुबैर इब्न अल-अवाम, ऐन अमर अत-तमीमी, ऐन राफ़ि इब्न उमैर अत-ताई, ऐन अब्दुल्लाह इब्न उमर, ऐन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, ऐन दरार इब्न अल-अज़वर, ऐन उबादत इब्न सामित। बड़े बड़े सहाबा का ये 60 जो चुने, इनमें ताबई कोई नहीं था, सारे सहाबी थे, ताबई कोई नहीं था, सब सहाबी था। यरमुक की लड़ाई में 1000 सहाबा थे जो शरीक थे, बाकी ताबई थे। 60 सहाबी
اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے، مہاجر تھوڑے. 40 کے قریب انصاری تھے، 20 مہاجر تھے. ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا، اس لیے میں تمہیں آگے کر رہا ہوں. ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، آج رات. تیاری کیا کرو؟ کہا آج رات اللہ سے مانگو. ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں. حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی. یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا، اور ننگے بدن لڑتے تھے، ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ. کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں، بچنا تو نہیں ہے نا، تو میں زرہ کیوں پہنوں؟ مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے. اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی. 60 آدمی نکلے، یہ ننگے بدن آئے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، تلوار لے کے آؤ. ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہن لی، تلوار لے کر، میں ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے. 60 آدمی 60,000 کو جا رہا ہے. اللہ دکھا رہا ہے زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھے. شاید مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے. جولا بن اہم نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے، صلح کر لیں گے، آج ان کو ذلیل کر دوں گا، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائیں گے. تو وہ آئے، وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے. حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا صلح کرنے نہیں ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو تجھ سے لڑنے ہیں، تمہاری عقل ٹھکانے لڑنے آئے ہو؟ کہاں؟ کہا میں نہیں تانا لینا چاہتا عرب کی، عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث تھا، وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا. لا تفقانی سائر العرب، مجھے عربوں میں رسوا نہ کر. کہ 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے. کہا تو آ تو صحیح، ساری چوکڑی بھول جائے گا. بڑا حیران. حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا، ان کی صف نہیں ٹوٹی. دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے. تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئی. تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو، 6. خالد بن ولید، زرار بن ازور، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 6 کی جوڑی تھی. 10 جوڑیاں بن گئی، 6. اور چاروں طرف حملے، اور ان کے طبل بج رہے، ناقوس بج رہے، غبار اٹھ رہا. یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے. 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے. کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو. ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے. تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور. ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا. یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے. فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے. اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ. کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے. ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا. کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کو کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے. اب تکرار ہوگا. حضرت ابو عبیدہ کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا. ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز، اور 60,000 بھاگے جا رہے ہیں. جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے
تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل، ان کو دیکھو جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہو تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5000 کافر قتل ہوئے۔ کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی۔ حضرت عمر نے عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ تو حضرت عمرو بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے۔ جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے امت کو عروج بخشا۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے گا۔ اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں، ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم ہوتا نہیں تو علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل ہی کہے گا۔